الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک ہفتے کے بعد پھر قرآن کی ایک محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس میں کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی قرآن کے حوالے سے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیات 163 سے 166 یہ 4 آیات کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اور اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک سچا واقعہ قرآن نے بتایا ہے۔ اس میں بڑے واضح انداز میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو سزا دیتا ہے، کن کو بچا لیتا ہے، کن رویوں کو معاف کر دیتا ہے، کن رویوں پر سزا دیتا ہے، اور رویوں میں بڑھتے جائیں تو سزا کی نوعیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہم اس کا دیکھیں گے، اس حاصل مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے بعد اپنے وہ رویے کریں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے، اور ان رویوں سے باز آ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ صدق اللہ العظیم۔ پوری ترجمانی کے بجائے ایک آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ واسألہم، اور سوال کرو۔ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہی ہوتے ہیں، قرآن انتہائی آسان ہے۔ عن القریۃ التی، قریہ بھی اردو میں کہتے ہیں نا، قریہ گاؤں، بستی۔ عن القریۃ التی، اس بستی کے والوں سے سوال کرو، کانت جو کہ تھی، حاضرۃ البحر جو کہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے آباد تھی۔ بحر بھی ہمیں پتہ ہے، حاضر بھی پتہ ہے، موجود تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے تعدی کی وہ حد سے بڑھے سبت کے حوالے سے۔ سبت کہتے ہیں، سبت کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کے دن۔ تو ہفتے کے دن کے قانون کی جنہوں نے اس سے بغاوت کی، اس سے ہوا کیا کہ استأتیہم حیتانہم، جب آتی تھیں ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، اور ہفتے کے دن، شرعم، ابھر کر آتی تھیں، یوم لا یسبتون، اور جو ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتے تھے، یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ، رات، جمعہ مچھلیاں سمندر میں نہیں آتی تھیں، جو ہفتے والے دن آتی تھیں۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک نبلوہم، یہ اس طرح کہ ہم آزماتے تھے ان کو، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ واقعہ ایک بستی کا ہے جو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، جو یہ ایلا ایک بندرگاہ ہے، آج کل بھی اسرائیل نے وہاں ایک بندرگاہ بنائی ہوئی ہے، اس کے قریب ہی اردن کی بھی ایک عقبہ کوئی بندرگاہ ہے۔ تو یہ اس آبادی جو ہے یہ اس سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اچھا، ہمیں ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جمعہ جو تھا وہ مقدس دن تھا عبادت کے لیے، جیسے ہمارے لیے بھی جمعہ ہے، ہم جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد ہمیں کیا ہے کہ وہ اجازت ہے کہ اس کے بعد آپ کاروبار میں پھیل جاؤ، تجارت کرو، جمعے کی نماز کے وقت کاروبار بند ہے۔ اچھا، یہ جو قوم تھی بڑی لاڈلی اور نخرے کرنے والی اور نئے نئے مطالبے کرنے والی، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے کہیں کہ ہم جمعے کے بجائے ہفتے کو
مقدس دن بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہفتے والے دن تو ہمارے لیے عبادت کے لیے کیا جائے، جمعہ نہ کریں۔ سیدنا موسیٰ نے سمجھایا کہ جو اللہ نے مقرر رکھا ہوا وہ چلنے دو، ضروری ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے اور چینج کرنا ہے، چلنے دو۔ پیچھے سے چلا آ رہا ہے سیدنا ابراہیم، پتہ نہیں اس سے پہلے سے شاید، وہ ضد کرتے رہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا بتایا مطالبہ کہ جو قوم یہ چاہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہفتے کو مقرر تو کر دیتے ہیں ان کے لیے عبادت کا دن، لیکن پھر ان کے لیے یہ پابندی ہوگی کہ ہفتے والے دن پھر کوئی اور کام نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں، حتیٰ کہ اپنے ملازموں سے کام بھی نہیں لیں گے، اپنے جانوروں سے کام بھی نہیں لیں گے، مچھلیاں جو سمندر کے کنارے کوئی شکار بھی نہیں کریں گے۔ سب کے لیے قانون تھا، اور ان کے لیے باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا، کوہ طور کو اوپر اٹھا کے ان سے حلف لیا کہ تم نے قائم رہنا ہے۔ ہاں، وہ پہاڑ قرآن میں ایسے ہی ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑ کے اوپر اٹھا دیا، یعنی اتنا وہ ان کو کہا کہ وعدہ پکا وعدہ عہد کرتے ہو۔ ان بڑوں نے عہد کر لیا۔ اب خاص طور پر اس بستی والوں کا ذکر ہے، ان کے اور بھی کوئی برائیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے ان کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ اب ان کا چونکہ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے، وہی کھاتے تھے، وہی سیل کر دیتے تھے، بیچ کے کچھ کما بھی لیا۔ تو ان کا مین جو ذریعہ معاش تھا وہ مچھلیاں ہی پکڑنا تھا۔ اب ان کے فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ ہفتے والے دن آتی تھیں اور دنوں میں نہیں آتی۔ اب یہ بڑے پچھتائے کہ ہمارے بڑوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے اپنا مطالبہ کر کے یہ ہفتے کا دن کرا لیا ہے، اب ہم پھنس گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل بھی بڑے لوگ ہیلے نکالتے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ پہنچ گئے، جی یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم آپ کو کوئی ٹیکنیک بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کنارے کے پیچھے پیچھے گڑھے کھود لو، تھوڑی سی نالی بنا لو، اب ہفتے کو جب مچھلیاں آئیں گی تو نالی میں سے آپ کے ان گڑھوں میں آ جائیں گی، وہ بند کر دینا، ڈھکا لگا دینا، وہاں وہ جو نالی بنائی ہوگی تو وہیں پھنس جائیں گی، اتوار آئے گا پکڑ لینا۔ تو جمعے کو گڑھے کھود کے وہ نالیاں بنا دیتے تھے، ہفتے کو ادھر آتی تھیں تو بس صرف بند کرتے تھے، پکڑتے نہیں تھے، یا جال پھینکتے تھے، جال میں آ جاتی تھی تو جال کھینچتے نہیں تھے، یا کسی نے وہ کانٹا پھینکا تو پھنس گئی تو وہ کانٹے کو رسی کو وہیں کیل سے باندھ دیا، کھینچا نہیں۔ رات کے بعد کی، اب تو دن ختم ہو گیا، مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے تو وہ پکڑ لیتے تھے۔ اپنی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نافرمانی نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نافرمانی ہے، کہ تم ہیلا تو کر رہے ہو، لیکن یہ ہم بھی بہت سے معاملات میں ہیلا کرتے ہیں، یہ سود نہیں ہے، ایسے سود ہے، بہت سے معاملات میں ہم، اور یہ تو ان کا ہیلا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنا وہ نہیں تھا جتنا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے کمزور پہلو ڈھونڈ کے وہ نہیں، خیر ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہم نے ایک اور مسئلہ پڑھا ہے، فلاں مفتی سے فتویٰ لیا تھا، یہ تھا، کچھ نہ کچھ وہ نقطے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ جو تھے ایسے پہلے لوگ ان کو سمجھاتے تھے، پھر کچھ لوگوں نے کہا یار کیا سمجھانا ہے، انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہم تو برداشت نہیں کریں گے، اور اپنے دوست جو ہمارے یہ ہیں احباب جو ہیں یہ جہنم میں جائیں اللہ کی نافرمانی کر کے، ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے، تو وہ ان کو منع کرتے تھے، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ نافرمانی نہ کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے جو تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے وہ ان کو بھی منع کرتے تھے، جو منع کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ چھوڑو ان کو، منع نہ کرو۔ اچھا یہ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے اگلی آیت ہے اس قالت امۃ منہم، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے لم تعظون قوما اللہ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم اور ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو وہ جو مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے وہ ان منع کرنے والوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ تم ان کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو، اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے،
تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، چھوڑو، اپنا دماغ نہ کھپاؤ، ان کو اپنے حال پر رہنے دو۔ ہمارے بعض کا یہ رویے ہو جاتے ہیں کہ جی نہ خود منع کرنا، جو کرتا ہے اس کو بھی کہنا چھوڑو یار، ان کے ساتھ کیوں دماغ کھپا رہے ہو، یہ تو ہیں ہی ایسے نا، بس اللہ ان کو عذاب دے گا، چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اب یہ جو گروہ تھا، یہ بستی تھی، یہ ایک حساب سے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مطلب اکثر کون سے 3 حصے کون کون سے ہو گئے؟ اور ایک جو منع بھی نہیں کرتے تھے اور بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے چھوڑو یار، 3 گروہ بن گئے۔ اچھا، ان سے جب انہوں نے کہا کہ یہ جو کہ نہ کیا کرو منع، چھوڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا، تو انہوں نے ایک بڑا زبردست جواب دیا۔ یہ جواب بار بار ہمارا سننے والا بھی ہے، اور جو ہم میں داعی ہیں اور داعی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہر وقت ذہن میں رکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں۔ جب رب ہم سے پوچھے گا کہ میرے حکموں کی نافرمانی ہو رہی تھی تو تم اچھا اللہ سے محبت کرنے والے تھے، مومن تو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، تو وہ تم اچھے ایمان والے تھے۔ دیکھو نا، کسی سے ہم محبت کرتے ہوں، کوئی اس کے خلاف بات کرے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہمارے باپ کے متعلق کوئی بات کرے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ یار ہمارے باپ سے ہمیں محبت ہے، یہ کیوں برا کہہ رہا ہے۔ ہم خود جا کے اسے منع کریں گے، خود نہیں منع پاور میں نہیں ہوں گے تو 2-4 دوست اکٹھا کریں گے، اس کو جا کے سمجھائیں گے یار نہیں کرو۔ کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے، اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، لوگ انسان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گالی مجھے یہی ہے کہ میرا بیٹا بنا دے، کروڑوں لوگ دے رہے ہیں، اس طرح کی وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہمیں بچہ دے رہا ہے، کہ یہ کام ہمارا یہ بھی بگڑی بنا دے گا، یہ بھی داتا ہے، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اس پر، اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کروں گا میرے ساتھ جو شریک کرو گا۔ تو انہوں نے کہا ایک تو ہم اپنے رب کے آگے معذرت کر سکیں کہ جی ہم تو کوشش کر رہے تھے، ہم تو سمجھا رہے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ شاید کہ وہ سمجھ جائیں، شاید تقوی تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، بار بار سمجھاؤ، ہو سکتا ہے 90 دفعہ سمجھانے میں جو نہیں سمجھا 91 دفعہ سمجھ جائے، یہ تو ہے نا، ہم تو سمجھاتے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 165 میں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب وہ بھول گئے ان کو جو نصیحت کی گئی، تو پھر کیا ہوا۔ اب یہ جملہ بھی بڑا یاد رکھنے والا ہے، بار بار پڑھنے والا ہے، میں اس کو 2 دفعہ رپیٹ کروں گا، تو کوشش کریں گے کہ اس کے ترجمہ مل کے کریں۔ یہ لفظ ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، انجینا نجات سے ہے، الذین ان لوگوں کو نجات دی، ینہون جو منع کرتے تھے، عن السوء برے کاموں سے۔ پھر پڑھتا ہوں، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی جو منع کرتے تھے برائی سے۔ کن کو نجات دی میاں صاحب؟ دوسرا یا تیسرا کہہ لیں، دوسرا یا تیسرا کہہ لیں، پہلا تو اس میں وہ ہے جو برائی کر رہے تھے، یعنی جو منع کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واضح کہا کہ جو منع کرتے تھے، ینہون عن، ان کو ہم نے انجین، ان کو نجات دے دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اخذ کہتے پکڑنے، اور پکڑ لیا ہم نے تمام ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، یعنی سخت عذاب میں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اب یہاں پر یہ پتہ لگا کہ اب گروہ 2 ہی رہ گئے، اللہ تعالیٰ ایک کے بچانے کا ذکر کر رہا ہے، ایک کو عذاب دینے کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ باقی سب کو عذاب دے دیا، جو منع کرتے تھے ان کو بچا لیا، باقی سب کو عذاب دے دیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں، تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی رکھی ہے، تو ہم حسن ظن سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گروہ جو منع کرتا تھا ان کو تو ہم نے بچا لیا، باقی سب کو ہم نے، جو ظالم تھے ہم نے ان کو بچا۔
اب ظالم کیا فسق کر رہے تھے، جو لوگ غلطی کر رہے تھے وہ تو سیدھی سیدھی کرتی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جو برائی کر رہا ہے اس کو منع کرو، تو وہ اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھ لیں، پھر ہم جائزہ لیں گے کہ اور مختلف آیات سے کہ جو منع نہیں کرتا اس کے بارے میں قرآن اور آیتوں میں کیا کہتا ہے، احادیث اور کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ پھر ہم دیکھیں کہ سیف گیم کیا ہے، کہ جہاں ایک ڈاؤٹ ہے اور جہاں پکا یقین ہے وہ کام کیا جائے جہاں پکا یقین ہو، یا وہ کام کیا جائے جہاں 5% چانس ہے، 10% چانس ہے، 90% لگتا ہے کہ وہ نقصان والا سودا ہے۔ تو عقل مندی کیا ہوتی ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ عذاب کی ایک اگلی شکل کیا آئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب وہ سرکشی میں بڑھتے ہی گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کیا کہا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا، قرد کہتے ہیں بندر کو، اور خاسئین ذلیل و خوار، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، یعنی انسانوں کے اس عمل کو جو ہیلے کے ذریعے وہ نافرمانی کرتے تھے، جو بظاہر اتنی بڑی ڈائریکٹ نافرمانی نہیں لگ رہی کہ جو ہفتے بار دن پکڑ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یا بہت سے معاملات میں کہتے ہیں نہیں ہوتا ہم سے، وہ تو نماز کو بھی کہتے ہیں ہم نہیں اٹھا جاتا تو کیا کریں، یا اور بہت ساری باتوں میں کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، معاشرہ یہی کہہ رہا ہے، معاملات آج کل چلتے ہی نہیں ہیں۔ ہیلا کے بجائے ڈائریکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیلے، یہ تو ہیلا تھا کہ جی وہ پکڑتے اتوار کو ہی تھے، گڑھے ہفتے جمعے کو ہی کھودتے تھے، ہفتے والے دن دیکھتے ہی رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ نالی بند کرتے ہوں گے، یہ کانٹا پڑا تو کیل ٹھوک دیتے ہوں گے، مگر جال کے بعد وہ جال کو روک دیتے ہوں گے، پکڑ کھینچتے نہیں تھے۔ اس کی یہ سزا بتائی کہ سمجھانے کے باوجود وہ بڑھتے ہی گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، انسان کو بندر بنا دیا۔ یہ ہمیشہ پھر بندر نہیں رہے، یا یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ پہلے بھی تھی، وہ لوگ اچھا یہ تھا ایک بستی تھی، یا ظاہر جیسے بیچ ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ رات بھر اللہ گلہ کیا کرتے تھے، جیسے بیچ پہ ہوتا ہے اللہ گلہ، عورتیں مرد سارے، جو نیک لوگ متقی لوگ ہوتے تھے وہ تو رات کو تو گھر سوتے تھے، صبح تہجد کے بعد اٹھ کے بھی جاتے تھے، جب بھی آوازیں آ رہی ہوتی تھی ڈھول ڈھمکوں کی، پھر وہ چلے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک صبح اٹھے تہجد کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ آوازیں نہیں آ رہی، سی سائڈ سے بیچ سے آوازیں نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہاں گئے تو ان کو انسان نظر ہی نہیں آئے، وہاں انہوں نے دیکھا تو بندر، اور یہ بعض روایات میں ہے کہ خنزیر بھی، ایک آیت یہ بھی آتی ہے کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، وہ کہتے ہیں بوڑھوں کو خنزیر بنایا، یا بوڑھی اور اللہ عالم جو بھی ہے، قرآن نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو اب وہ قریب گئے تو وہ بندر وغیرہ آ کے ان کے پاؤں میں لوٹنے لگے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ ہمارے بھائی تھے جو یہ ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے، تو وہ کہتے ہیں 2 یا 3 دن رہے، پھر وہ سارے مر گئے، وہ نسل نہیں چلی آگے۔ تو اب ہم کچھ آیات سے اور احادیث سے جائزہ لیتے ہیں کہ جیسے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، سورہ آیت 25 میں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تمہیں علم ہے ہفتے کی کرنے والوں کا کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے۔ اچھا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ایک تو سیدنا ابوبکر کا بھی قول ہے کہ جب برائی پھیل جائے عذاب آتے ہیں، صرف ان پر نہیں آتے جو برائی کرتے ہیں، بلکہ تمام بستی پر عذاب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 25 میں بالکل واضح انداز میں بتایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا، اور بچو اس فتنے سے کہ جس کا شکار جو مصیبت آئے گی تو صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ایک برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ سب اس کا شکار ہوگا، صرف وہ لوگ شکار نہیں ہوں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، صرف جنہوں نے ظلم کیا وہ خاص لوگ اس عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، سب شکار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے 2 مثالیں دے کے سمجھایا، وہ حدیث کے میں الفاظ تو نہیں لیکن مفہوم سے بات کرتا ہوں۔ ایک شاید حدیث نہیں ہے، سوری، ایک حدیث ہے اور ایک جو ہے وہ کسی مفسر کا مثال ہے۔
تو انہوں نے مثال دی کہ اگر فرض کریں گندگی باہر پھیلی ہوئی ہے، جیسے بقرعید پہ ہم پھینک دیتے ہیں سارا آلائشیں، گند پھیلا ہوا ہے، اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر میں تو بڑی ڈٹرجنٹ پھینک کے اور کلین شلین کر کے صاف ستھرا کر لیتا ہے، لیکن باہر وہ سڑتی ہیں اور وبا پھیل جاتی ہیں تعفن سے، تو جب وبا پھیلے گی تو کیا اس کے بچے بچ جائیں گے؟ جب علاقے میں وبا پھیلے گی سمجھ میں یہ آتی کہ اس کے بچے بھی شکار ہو جائیں گے، ساری بستی شکار ہو جائے گی وبا جب پھیل جائے گی۔ ایک مثال دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال جو حدیث میں آتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک 2 منزلہ کشتی ہے جا رہی ہے اور اس کی دوسری منزل پر ایک پانی رکھا ہوا ہے، انہوں نے جو استعمال کا ہے۔ اب نیچے والے جو ہیں ان کو پانی جب چاہیے ہوتا ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، اب اوپر والے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بار بار آ رہے ہیں، ہمارے مدخل ہو رہے ہیں ہمارے آرام میں، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں پانی لینے دیں گے۔ اب نیچے والے کو سوچتے ہیں کہ یار اوپر بھی نہیں جا سکتے، پانی بھی چاہیے، تو سمندر کے نیچے تو پانی ہے، تو کیوں نہ ہم کلاڑی لے کے یہاں سوراخ کریں کشتی میں، پانی نیچے سے آ جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا گراؤنڈ فلور کے باقی لوگ اور فرسٹ فلور والے ان کا ہاتھ اگر نہیں روکتے تو جب سمندر سے ایک سب کشتی میں پانی آئے گا، کشتی ڈوبے گی، تو کیا صرف وہی لوگ ڈوبیں گے جنہوں نے سوراخ کیا تھا یا سارے ڈوبیں گے؟ ان کا جب پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کمی بیشی کرے عذاب میں تو اور بات ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ آتے ہیں عذاب تو سب پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اس اور بھی احادیث آیات بھی ہیں، ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت 74 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی زبان سے ان لوگوں پہ لعنت کر رہے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 ہے، یاد کر لیا کریں پھر تو وہ جا کے پڑھ بھی لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان انکار کرنے والوں پر، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بنی علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کس کی زبان سے؟ لسان سے داؤد اور ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ جو برائیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ برائی کیا تھی؟ اگر انہوں نے بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ منع نہیں کرتے تھے منکرات سے، ان فعل سے۔ سما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر انبیاء کی زبان سے لعنت کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی لعنت، تو انسانوں کو بھی منع کیا گیا کہ کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ لعنت سے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہو کہ میری لعنت، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو برائی کو دیکھتے ہیں اسے منع نہیں کرتے۔ برائی سے منع کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ ایک حدیث کا حوالہ جو بھی کافی ڈرانے والی ہے، اس کا ذکر کر کے ہم محفل کو ختم کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے لا کے کچھ چائے وغیرہ رکھ بھی دیا ہے، پانی وانی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلانی بستی کو الٹا دو۔ بعض بستیوں پر جب گناہوں کی شدت بڑھ جاتی ہے تو بستیاں الٹا دی جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمارے قریبی ٹیکسلا ہے، اکاڑا کے پاس کیا ہے جی، مانجو داڑو، ہڑپا ہے، مانجو داڑو ہے، اس طرح کے مختلف شہر ہیں ہمارے جو ہمارے اس ملک میں ہے، دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ کوئٹہ بھی الٹ کیا تھا ایک دفعہ۔ تو فرشتے نے کہا، اب یہ فرشتہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے نے کہا یا اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے یار جس نے تو پلک جھپکنے میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا اس کے اوپر پہلے الٹو، باقیوں کے اوپر بعد میں کہ میرے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ کوئی لالی نہیں آتی، اس کو غصہ نہیں آتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ اپنے سکون سے بیٹھا تصویریں گر رہا ہے، اس کے اوپر پہلے گراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انفرادی عبادت سے ہے کہ انسان دوسروں کو بھی منع کرے، دوسروں کو دین کی طرف لائے، اور یہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپشنل ہے، آپشنل نہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر اجازت دیں ایک اور دو آیتیں شیئر کرتے ہیں، یا ان آیات پر ہم بعد میں کر لیں گے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا ہے
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اتباع منکرات سے منع کرتے ہو، معروف کی دعوت دیتے ہو اور ایمان لاتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو یہ کیا کام کرے، تین کام کریں، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، منکرات سے منع کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ رزلٹ دیا، وہ رزلٹ میرا خیال اگر میں سب سے پوچھوں تو سب کہیں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے ہم چاہتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ہم پوچھیں کون کون فلاح پانا چاہتے ہیں تو ہم سب ہاتھ کھڑا کریں گے فلاح پانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کرنے کہ فلاح میں کس کو دوں گا، پہلے یہ تین حکم ہی دیے، یہ تین کام کرنے والوں کو۔ والعصر میں بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقصان سے وہی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔